مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا ہے۔ یہ دو صفات ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، اور یہ بہت قیمتی دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ نے 18,000 مخلوق بنائی، اور ساری مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ انسان کو بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ اس کائنات میں کوئی مخلوق بھی انسان سے بڑھ کر خوبصورت نہیں ہے، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ لوگ کہتے چاند بڑا خوبصورت ہے، شعراء نے اپنے اشعار میں چاند کی خوبصورتی اور حسن کو بیان کیا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا۔ انسان سے بڑھ کر کوئی مخلوق میں حسن اور خوبصورتی نہیں ہے، تو انسان کو کئی اعتبار سے اللہ نے دوسری مخلوقات پر فوقیت، عظمت، فضیلت عطا فرمائی، یہاں تک کہ انسان کو فرشتوں پر بھی فضیلت عطا فرمائی، کہ انسان بنانے کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ انسان کو سجدہ کرو۔ اس سے بھی انسان کی عظمت اور برتری ظاہر کی گئی۔ تو انسان بننے کے بعد، انسان بنانے کے بعد اللہ کا دوسرا احسان ہم پر یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرما دی۔ ماں کی گود میں اللہ نے اپنا تعارف نصیب فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائی۔ دنیا کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا کوئی تعارف نہیں ہے، تو اللہ کا احسان ہم پر یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں اپنا تعارف نصیب فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائی۔ یہی ایمان ہے کہ ہمیں ایمان مل گیا، ایمان کی نعمت مل گئی، ایمان کی دولت مل گئی۔ یقین کریں، اگر آپ حدیث پہ غور کریں کہ ایمان کتنا قیمتی ہے، کہ قیامت کے دن جب اللہ جہنم والوں کو جہنم میں ڈالے گا، جنت والوں کو جنت میں ڈالے گا، تو پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ اس جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی، جس نے زندگی میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا تھا، اس کے بعد اس کی زندگی اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں رہی، اپنی بغاوت کی بنا پر جہنم کا مستحق بن گیا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ایمان وہاں کام دے گا۔ اعلان ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اسے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دو۔ انہیں جہنم سے نکالا جائے گا اور ایک نہر کے اندر غسل دے کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب ایمان کی بدولت ہمیشہ ہمیشہ یہ جنت میں رہیں گے، اور جو ایمان سے محروم رہے، جنہیں ایمان کی نعمت نہیں ملی، ان کا ہمیشہ جہنم مقدر بن جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جانور کی شکل میں موت کو لے کر آئیں گے، اور جانور کو چھری سے ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد جنت والے جنت میں رہیں گے، جہنم والے جہنم میں رہیں گے، کسی پر کوئی موت واقع نہیں ہوگا، موت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ایمان اتنا قیمتی ہے، ایمان اتنی اعلیٰ چیز ہے، اس لیے تاکید کی گئی قرآن میں اور حدیث میں کہ ایمان والو اپنے ایمان پر کسی قسم کا سودا نہ کرنا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں، أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، مومنین کی جان اور مال کو، کہ مومن کی جان بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، مومن کا مال بھی اللہ کے لیے۔ ایمان اتنا قیمتی ہے کہ کسی قیمت پہ ایمان کو نہ چھوڑنا، ایمان پر مضبوط رہنا، ایمان پر قائم رہنا۔ قرآن نے ہمیں دعائیں سکھائیں اور تاکید کی کہ ایمان کو محفوظ رکھنا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تو نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اب مجھے ہدایت سے نہ پھیر لینا۔ دعا مانگو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ یا مقلب القلوب، دعائیں سکھائی گئیں، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھیے اور قائم رکھیے۔ تو قرآن کے اندر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنا قیمتی ہے، اور ایمان کو بچانے کے لیے پہلے آنے والے مسلمانوں نے اور ایمان والوں نے کس قدر قربانیاں پیش کی، اور قرآن نے کس انداز میں ان کے واقعات کو بیان کیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہدایت ہے، ایک ضابطہ حیات ہے۔ قرآن زندگی کا مقصد بتاتا ہے، قرآن زندگی کا رخ بتاتا ہے۔ تو قرآن نے ان واقعات کو بیان کیا کہ جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی پیش کر دی، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا، ایمان کو جانے نہیں دیا، اپنا ایمان بچایا، اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ کیونکہ اگر ایمان ہی نہیں بچا تو زندگی کے سارے عمل غارت چلے گئے، سارے عمل ضائع ہو گئے۔ اللہ کے ہاں اس نیک عمل کی قدر ہے، اللہ کے ہاں اس نیک عمل کی طاقت ہے، اللہ کے ہاں وہ نیک عمل مقبول ہے جو ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، جو ایمان کے ساتھ ہوگا۔ ایمان کے بغیر بڑے سے بڑا عمل، خوبصورت سے خوبصورت عمل، بڑے سے بڑا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہے، ساری دنیا کے انسان نقصان میں ہے، ساری دنیا کے انسان دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کامیاب اللہ کون ہے؟ الا الذین آمنوا، یہ ایمان والے، یہ کامیاب ہیں۔ ایمان نیک عمل کی اولین شرط ہے، اس لیے ہمیں بتایا گیا، ہمیں آگاہ کیا گیا کہ تمہارے پاس جو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے یہ معمولی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اپنے ایمان کو بچانے کی پوری فکر کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے۔ اصحاب کہف کے نام سے قرآن میں ایک تفصیل سے واقعہ موجود ہے کہ اللہ نے ان نوجوانوں کا واقعہ قرآن میں ذکر کیا جنہوں نے شرک سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ دیا، اپنا ملک چھوڑ دیا، اپنی بستی اور شہر کو چھوڑ دیا، اور جا کر ایک غار کے اندر پناہ لے لی۔ کیونکہ بادشاہ کہتا تھا، جس کا نام کتب کے اندر دقیانوس ملتا ہے، عیسائی کتب کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید کے اندر تو اس کا ذکر موجود ہے۔ مفسرین نے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان فرمایا۔ بس تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ اردن میں پیش آیا، وہاں پہ اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا، اور ایک قول کے مطابق جو عیسائی محققین وہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ترکیے کے ایک شہر کے اندر پیش آیا کہ بادشاہ کہتا تھا کہ تم شرک کرو، اللہ کی وحدانیت پر جو تم قائم ہو چکے ہو اسے چھوڑ دو۔ تو نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا ایمان
چھوڑ نہیں سکتے. اب بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جا کر کسی غار میں پناہ لے لو. ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ اور اس فتنے سے بچو. تو ان نوجوانوں نے فیصلہ کیا تو اپنی بستی سے نکل کر پہاڑوں میں نکل گئے، ایک غار کے اندر جا کر پناہ لے لی. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان پر ایسی نیند طاری فرمائی کہ 309 سال تک وہ سوئی رہے. قرآن کہہ رہا ہے 309 سال اللہ نے انہیں سلائے رکھا. کیوں گئے تھے؟ اپنا ایمان بچانے کے لیے. کہیں ایمان نہ چلا جائے، کہیں ہمیں مجبوراً شرک میں مبتلا نہ کر دیں. بستی چھوڑ دی، علاقہ چھوڑ دیا، ہجرت کر گئے. جہاں ایمان خطر میں پڑ جائے وہاں سے ہجرت فرض ہو جاتی ہے. ایمان بچانا ضروری ہے. لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ جس ملک کا سفر کرے وہاں ایمان بچانا مشکل ہے، لوگ پھر بھی وہاں پہ جا رہے ہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے وہاں سے ہجرت کر جاؤ جہاں پہ تمہارا ایمان محفوظ نہیں رہتا، تمہارا ایمان کمزور ہوتا ہے. 309 سال کے بعد جب اٹھے تو بھوک لگی، کہنے لگے بازار سے کوئی چیز لے آؤ. ایک نوجوان کو پیسے دیے. جب وہ باہر نکلا تو اس نے جا کر دکاندار کو پیسے دیے تو اس نے دیکھا یہ بڑا پرانا سکہ ہے، کئی 100 سال پہلے کا سکہ ہے. پھر انہیں پتا چلا کہ ہم تو 309 سال کے بعد غار سے نکل کر باہر آئے. پھر انہیں پتا چلا اور یہ شہر میں بات پھیل گئی. اب اس واقعے کے اندر کتنے سبق ہیں کہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوا کہ اللہ نے 300 سال تک انہیں زندہ رکھا، موت طاری نہیں ہوئی. اللہ کسی کو بچانا چاہے تو اللہ یوں بچاتا ہے. کتنے سالوں کے بعد کتنے اولیاء اللہ کی قبریں کھولی گئیں، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے آج ہی دفن کیا ہے. کس نے بچایا؟ کفن تک میلا نہیں ہونے دیا. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. تو قرآن کے اندر آنے والا یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ نوجوان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا علاقہ اور شہر چھوڑ کر بستی سے نکل گئے. اور عجیب بات یہ کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کا کتا بھی چلا گیا. وہ غار میں چھپ گئے اور ان کا کتا غار کے باہر بیٹھ گیا. اور ان کا اللہ نے قرآن میں واقعہ نقل کیا تو ساتھ ساتھ ان کے کتے کا تذکرہ بھی چلا. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. وہ 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا. تو ایمان والوں کے ساتھ چلنے والا جانور وہ بھی معزز بن گیا. اگرچہ ضعیف روایت ہے لیکن اس روایت میں آتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، انسانی شکل عطا کی جائے گی. وجہ کیا تھی؟ توحید والوں کے ساتھ مل گیا تھا، اللہ کے موحدین کے ساتھ مل گیا تھا. ان لوگوں سے نسبت ہو گئی تھی جو اپنا ایمان بچانا چاہتے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان بہت بڑی نعمت اور دولت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا. کیوں؟ میرے اور آپ کے نبی صرف ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک زمانے کے لیے نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. آپ کو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نبی بنایا، بشیر اور نذیر بنایا. اے نبی اعلان کر دو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. لوگوں میں اعلان کر دو کہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں ساری انسانیت کے لیے. تو ہر آنے والا نبی جو آپ سے پہلے آیا اس کا زمانہ نبوت محدود ہوتا تھا، علاقہ محدود ہوتا تھا. فلسطین میں ایک نبی آ رہے ہیں، شام میں دوسرے نبی آ رہے ہیں، دوسرے ملک میں اور نبی آ رہے ہیں. ان کا علاقہ بھی محدود تھا، ان کا زمانہ بھی محدود تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ نبوت محسوس نہیں ہے. آپ قیامت تک آنے والے ہر زمانے، ہر انسان، ہر شخص کے لیے آپ ہدایت بن کر آئے، آپ نبی اور رسول بن کر آئے.
تو اللہ کے نبی چونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بن کر تشریف لائے، تو آپ نے 1400 سال پہلے اپنی امت کو آگاہ کیا، اے میری امت، میرے بعد بڑے بڑے فتنے اٹھیں گے، تم فتنوں سے بچنا، اپنے ایمان کو بچانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فتنے اس طرح آئیں گے جیسے پانی بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، ایک قطرہ زمین پر گرنے کے بعد دوسرا قطرہ کتنی جلدی آ جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح تسبیح ٹوٹ جائے دانے گرتے ہیں، اس طرح تم پر فتنے ٹوٹ پڑیں گے اور ہر طرف سے فتنے ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا ہماری تعداد کم ہوگی، مسلمان کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر کیا وجہ ہوگی کہ ساری دنیا کا کفر، سارے دجال مل کر مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گے؟ اور فرمایا ایسے اکٹھے ہو جائیں گے جیسے کھانے والے دسترخوان پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایمان والوں کے ایمان پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ مل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا موت سے نفرت کریں گے اور دنیا سے محبت کریں گے، موت سے نفرت کریں گے اور دنیا سے محبت کریں گے۔ آج پورا میڈیا کس کا چرچا کر رہا ہے؟ آج کی تعلیم، جو نصاب تعلیم، مسلمان کا ایک ایک بچہ، مسلمان کا ایک ایک فرد اس تعلیم کے اندر مبتلا ہے۔ اس تعلیم کے نصاب کے اندر کون سی باتیں شامل کی گئی ہیں؟ کتنی چیزیں آپ کو ایسی ملے گی کہ دنیاوی تعلیم کے عنوان پر مسلمان کے ایمان پر حملہ ہے۔ وجہ کیا بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ موت سے نفرت کریں گے اور دنیا سے محبت کریں گے۔ ہر مسلمان آج کے معاشرے پر ایک نظر کرے کہ ہو کیا رہا ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے محبت کے تذکرے اور دل کے اندر دنیا کس قدر پیوست ہو چکی ہے کہ آئے دن ہر شخص کی یہ فکر ہے کہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 بنتے جائیں، دنیا میں ترقی ہوتی جائے، دنیا میں بڑھتا چلا جاؤں، مال میں ترقی ہو جائے، میرے مال میں ترقی، میری اولاد خوشحال ہو جائے۔ کس مسلمان کو فکر ہے، کس کلمہ گو کو فکر ہے کہ میری اولاد نیک بن جائے، میری اولاد کا ایمان بچ جائے، میری اولاد ایمان بچا کر قبر میں لے جائے؟ کس کلمہ گو کو فکر ہے؟ مسلمان کبھی دنیا کے اندر اکثریت کی بنا پر غالب نہیں آیا، مسلمان کبھی غالب اکثریت کی بنا پر نہیں آیا۔ مسلمان کو جب بھی غلبہ ملا ہے ایمان کی قوت سے ملا ہے، ایمان کی طاقت سے ملا ہے۔ صحابہ پوری دنیا میں فاتح بن کر نکلے، 64 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرانے والا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقت کی بنا پر تھے یا ایمان کی بنا پر تھے؟ صحابہ نے دنیا میں پرچم اسلام اپنے ایمان کی قوت پہ لہرایا ہے۔ بدر میں 313 مقابلے میں 1000 ہیں، احد کے میدان میں 1000 ہیں، مقابلے میں 3000 ہیں، کسی میں یہ 10,000 ہیں، مقابلے میں 1 لاکھ ہے۔ فاتح بن کر آتے تھے، وجہ کیا تھی؟ ایمان تھا، ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی قوت تھی۔ اس بنا پر اللہ نے مسلمان کو غلبہ اور فتح نصیب فرمائی۔ اس لیے تاکید کی گئی کہ میرے بعد فتنے آئیں گے اور فتنے تم پر ٹوٹ پڑیں گے، یہ کہ بادیگرے تمہیں فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان فتنوں کے زمانے میں تم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور آج کا دور فتنوں کا دور ہے، دجالیت کی پوری محنت ہو رہی ہے، دجال کے راستے کو ہموار کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، مختلف طریقوں سے اور مختلف انداز سے امت مسلمہ پر فتنوں کو برپا کیا جا رہا ہے۔ کبھی بیماری کے نام پر، پوری محققین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ کرونا کا مرض
ایک پورے منصوبہ بندی کے تحت وجود میں لایا گیا، اور اس کے پیچھے پورا دجالی میڈیا اپنا کام کر گیا، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ان کی عبادات سے دور کرنے کے لیے یہ منصوبہ اور چال اختیار کی گئی۔ یہودیوں کی چالیں قرآن کے اندر بھی ذکر ہے کہ یہود ایک بہت چلاک اور چال باز قوم ہے، ایسی چالیں کرتے ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ان کی بہت بڑی ایک چال تھی کہ مسلمان کو اللہ کے گھر سے کیسے دور کیا جائے۔ آج بھی کتنے مسلمان جو مسجد نہیں آتے، کیا جی کرونا کی بیماری ہو جائے گی، دور کر دیا مسجد سے، اللہ کے گھر کے دروازے بند کروا دیے، اور ہمارا حج رکوا دیا، عمرے پہ کوئی جا نہیں سکتا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ہمارے اوپر فتنہ برپا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں پہلے بتا گئے کہ تمہیں فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج امت مسلمہ فتنوں کی شکار ہے، اور اگر آپ تاریخ اسلام اٹھائیں، آپ تاریخ اسلام کے اندر یہ چیز دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی فتنہ مسلمانوں کے خلاف اٹھا، اس نے 2 چیزوں کو ٹارگٹ بنایا۔ سب سے پہلا ٹارگٹ اس فتنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوتی تھی، کہ مسلمان کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کٹ جائے، ختم نبوت سے کٹ جائے۔ ان کا ٹارگٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت ہوتی تھی۔ مسلمان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ انہوں نے ریسرچ کی کہ مسلمان کس بنیاد پر متحد ہو سکتے ہیں۔ عالم کفر کی پوری کوشش ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد نہ ہو جائے، آپس میں فرقوں میں بٹے رہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا رہے۔ جب یہ ایک ہو گئے تو اسلام کا غلبہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے آئے دن عالم کفر منصوبہ بنا کر مسلمانوں کے اوپر فتنہ برپا کرتے ہیں۔ تو ہر اٹھنے والا فتنہ پہلا ٹارگٹ کس کو بناتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا، ثلاثون دجالون کذابون، میرے بعد 30 دجال اور کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ سن لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ فتنے ہر دور میں اٹھتے رہے، آج کے دور میں بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ جس کا اعتماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ گیا، آپ مجھے بتائیں اس کا ایمان باقی ہے؟ اس کا ایمان محفوظ رہے گا؟ اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا، ایمان چلا گیا، اس کے اعمال سارے غارت ہو گئے، وہ خیب و خاصر اور نامراد ہو گیا۔ اس کا اعتماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اٹھا دیا گیا۔ اور دوسرا ٹارگٹ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذات ہوتی تھی، کہ مسلمان کا رشتہ ان لوگوں سے توڑ دیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے اور آپ کے چہرے کو دیکھنے والے تھے، آپ سے علم حاصل کرنے والے تھے، اور جنہوں نے پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچایا۔ پوری دنیا کے اندر وہ مدینہ سے نکل کر، مکہ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں صحابہ اکرام کی خبریں نہیں ملتی؟ تو فتنوں نے دوسرا ٹارگٹ کس کو بنایا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک پوری جماعت کو۔ آج سے نہیں، یہ بہت پہلے صحابہ اکرام کے اوپر اعتراض کرنے والے فتنے پیدا ہو گئے تھے، اور آج بھی ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ دین پہنچانے والے کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے۔ یہ قرآن ہمیں کس نے دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل محفوظ کر کے امت کو کس نے بتایا ہے؟
پوری حدیث کی ذخیرے کی جتنی کتب ہیں اس میں جتنی حدیثیں وہ کس نے روایت کی ہیں؟ ایک ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18,000 حدیثیں روایت کی ہیں. ایک صحابی اللہ کے نبی کے ایک عمل کو محفوظ کر کے امت کو بتاتا رہا ہے. اور گھر کی زندگی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو دی ہے. تو فتنے کا دوسرا ٹارگٹ صحابہ کی جماعت اس لیے تھی کہ صحابہ کی جماعت سے اعتماد اٹھ جائے، ایمان ختم ہو جائے گا. صحابہ سے اعتماد اٹھا دیا جائے. نعوذ باللہ معاذ اللہ کفر نقل کر رہا ہوں کہ ایسے فتنے اس دور میں موجود ہیں، اٹھ رہے ہیں جو صحابہ پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں. نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ اکرام کی جماعت اسلام سے ہی پھر گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا الزام اور بہتان ہے. اس شخص کا ایمان باقی رہے گا جو رسول اللہ پر الزام لگاتا ہے، جو بہتان لگاتا ہے، جو اس پاکیزہ جماعت کے بارے میں جس کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی. اولئک ھم المتقون، یہ متقی ہیں. اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب ہیں. اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ہیں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان ان کے دلوں میں پیوست ہو چکا ہے. سینکڑوں آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کی عظمت، فضیلت، ایمان کو ظاہر کر رہی ہیں. ایک آیت نہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے اعلانات ان کے لیے ہوئے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. یہ اعلان صحابہ کے لیے ہوا. میرے اور آپ کے ایمان کی سرٹیفکیٹ ہمارے پاس نہیں ہے. صحابہ کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. صحابہ کے ایمان کی گواہی کون دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. ایسی محنت فرمائی ان کے اوپر. تو فتنوں نے دوسرا ٹارگٹ صحابہ اکرام کی جماعت کو بنایا، اور آج بھی ہو رہا ہے. کوئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنا رہا ہے. اہل بیت سے بھی محبت کرنا ہمارا ایمان ہے، اور نبی علیہ السلام کے ہر صحابی سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے. ہم تقابل نہیں چاہتے، تقابل نہیں ہے. اہل بیت کے بڑے اللہ تعالیٰ نے مقامات دیے. اہل بیت کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑے ان کے فضائل ہیں، بڑی ان کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. اور اسی طرح وہ صحابہ اکرام جو نبی کے اشاروں پہ قربان ہو گئے، کٹ گئے، اپنے ایمان بچایا، امت کا ایمان بچایا. اگر میدان کربلا حضرت حسین نہ سجاتے تو مجھے بتاؤ کیا وہ جنت کی سرداری ان سے ختم ہو جاتی؟ جنت کے سردار تو وہ رہنے تھے، لیکن ایمان کے لیے، اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ کر کربلا کے میدان میں پہنچے اور قربانی پیش کی ہے. کس کے لیے؟ اس دین کے لیے. تو آج انٹرنیٹ کا دور ہے. انٹرنیٹ کی دنیا میں ہر نوجوان، ہر بڑا، ہر چھوٹا اپنے پاس موبائل ہاتھ میں لیے نیٹ استعمال کر رہا ہے. تو کفر نے سازش کی کہ اب مسلمان کا ایمان چھیننا آسان ہو گیا ہے. کس کے ذریعے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے. اس کو استعمال کرو. اب ایسے چینل یوٹیوب پر آ چکے، ایسی ویب سائٹس بن چکی، ایسے پروگرام بن چکے جس کے ذریعے مسلمان کا ایمان چھیننے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے، اور چھینا جا رہا ہے، اور مسلمان اپنا ایمان ختم کیے جا رہے ہیں. جن کے اندر مختلف قسم کے عنوان سے، عنوان بڑا اچھا لگتا ہے، ٹائٹل بڑا اچھا ہوتا ہے کہ بھئی اتحاد کی بات کر رہے ہیں. ہم فرقوں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں. اور اتحاد کے نام پر قرآن کی غلط تشریح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی من مانی تشریح، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور مسلمان کو صحابہ کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کی نفرت بٹھائی جا رہی ہے. ایک صحابی کا بغض لے کر دنیا سے چلے گئے، سیدھے جہنم میں جاؤ گے. ایک صحابی کا بغض. اس نے اللہ کی بات کو جھوٹا کر دیا
کہ میرے اللہ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے اور یہ ان کو ایمان سے محروم ثابت کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں، منبر و محراب سے جڑیں، اپنے علماء سے جڑیں. یہاں سے خالص دین ملے گا، نیٹ سے نہیں ملے گا. انٹرنیٹ کی دنیا میں اگر آپ کسی کو سننا چاہتے ہیں، آپ کسی سے مشاورت کر کے پوچھ کے سنیں کہ ہم فلاں کا بیان سننا چاہتے ہیں، جو سامنے آ جائے، جو کلپ سامنے آ جائے، جو چیز سامنے آ جائے، تم نہیں سن سکتے. موبائل کو استعمال کرنے کے بھی احکامات آ گئے ہیں. علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں کہ سوشل میڈیا کو تم نے کیسے استعمال کرنا ہے. اور سوشل میڈیا کا ایک بڑا فتنہ محمد علی مرزا کے نام سے وجود میں آیا. ایک پچھلی صدی کا مرزا تھا، اس نے بھی سب سے پہلے جب اس نے اپنا فتنہ برپا کیا، سب سے پہلے اس نے اپنے علم کو ظاہر کیا کہ میں بڑا علامہ ہوں. اس سے ترقی کی، اس نے پھر دعویٰ کر دیا کہ میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے تیسرا دعویٰ کیا کہ میں مسیح علیہ السلام ہوں. پھر چوتھا دعویٰ اس نے یہ کیا تھا کہ میں آخری نبی ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا. اس نے بھی اسی انداز میں کام کیا جس انداز میں آج انٹرنیٹ کی دنیا میں اٹھنے والا فتنہ محمد علی مرزا جیلوی کے نام سے اٹھ رہا ہے. اس نے بھی اسی انداز میں کام کر کے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا اور مسلمان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس کے فتنے کا شکار ہو گئے اور ایمان سے چلے گئے، ایمان سے محروم ہو گئے. اور آخر میں اس نے اپنے نبی ہونے کا نعوذ باللہ اعلان کر دیا. اور آج انٹرنیٹ کی دنیا کا یہ فتنہ اسی انداز میں کام کر رہا ہے. اس کا ٹارگٹ صحابہ اکرام کی مقدس جماعت ہے. اس کا کوئی کلپ، اس کا کوئی بیان صحابہ اکرام پر تانا زنی کرنے سے خالی نہیں ہے. مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کی نفرت بٹھانا چاہتا ہے. اور کتنے نوجوان لاکھوں کی تعداد میں اس کو سن رہے ہیں اور ایمان سے محروم ہو رہے ہیں. متفقہ فتویٰ علماء کا دارالعلوم دیوبند سے اور تمام مسالک کے علماء کا متفقہ فتویٰ، یہ شخص اہل سنت سے خارج ہے. اہل سنت والجماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بڑے فرقے آئیں گے، ایک گروہ کامیاب ہوگا. ایک گروہ کون سا؟ ایک جماعت. آپ نے نشانی بتائی، آپ نے علامت بتائی، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. کامیاب گروہ کون؟ کامیاب جماعت کون؟ ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، یعنی جو میری سنت کو لازم پکڑے گا. علیکم بسنتی، اور و اصحابی، جو میرے صحابہ کی اتباع کرے گا، جو میری سنت پر عمل کرے گا، میری زندگی کو اپنائے گا اور میرے صحابہ کے رستے پہ چلے گا، یہ گروہ کامیاب ہے. علامت بتا دی اور نشانی بتا دی. ہر مسلمان فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ علامت اور نشانی کس میں موجود ہے اور کس میں یہ نشانی علامت موجود نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اٹھنے والا ہر فتنہ، اس کا پہلا ٹارگٹ رسول اللہ کی ذات ہوتی تھی اور دوسرا ٹارگٹ صحابہ اکرام کی جماعت ہوتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب گروہ کی نشانی اور علامت بتا دی. کیا بتایا؟ کہ جو میری سنت پر عمل کرے گا اور میرے صحابہ اکرام کی عظیم مقدس ہستیوں سے محبت کرے گا، یہ ایمان ہے. اور جو صحابہ اکرام کے خلاف زہر اگلتا ہے، صحابہ پر تان کرتا ہے، صحابہ پر الزام لگاتا ہے، سمجھ لو یہ باطل پر ہے، یہ حق پر نہیں ہے. اسے چھوڑ دو، اس کا رستہ چھوڑ دو. اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنا ایمان بچا کر آخرت میں لے جاؤ. اگر ایمان سے فارغ ہو گئے تو بڑا نقصان ہے، بڑا نقصان ہے. ہمیشہ کے لیے نقصان کے اندر چلے گئے. کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں 24ویں پارے میں اعلان کر دیا، اگر تمہارا نظریہ اور عقیدہ خراب ہو گیا، اگر تم نے اپنے ایمان کی حفاظت نہ کی، اللہ کے ہاں لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تمہارے سارے عمل ضائع کرنے گا اللہ تعالیٰ. تو وقت کی بڑی اہم ضرورت اور بہت بڑا پیغام امت مسلمہ کے نام کہ اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں.
کہیں انٹرنیٹ کے ذریعے ہر سکالر کو سن کر کوئی قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے، کوئی صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تان کرتا ہے، کوئی حدیث کا انکار کر رہا ہے، ان فتنوں سے بچ جاؤ وگرنہ گر جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرمایا ایک آگ روشن ہو اور آگ کی طرف آنے والے جو حشرات ہوتے ہیں کہ کہیں آگ میں جا کر یہ جل نہ جائیں، فرمایا اسی طرح تم بھی جہنم کی طرف جا رہے ہو، میں تمہیں پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچا رہا ہوں۔ تو یہ دور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ ہمیں اطلاع دے کر گئے کہ فتنے ایسے اٹھیں گے جیسے بارش کے قطرے اترتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے اور ان فتنوں سے بچنا ہے جس فتنے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی حفاظت نہیں ہے، نبی کی سیرت کی حفاظت نہیں ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کسی ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں کوئی تان کرتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے، سمجھ لو یہ باطل پر ہے، یہ حق پر نہیں ہے۔ آخری بات، امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا مقام زیادہ ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سواری پہ سوار ہوئے، اس سواری وہ چلی، اور سواری کے چلنے سے، اس گھوڑے کے چلنے سے جو مٹی اڑی، وہ مٹی اس سواری کے ناک کے اندر چلی گئی، اس مٹی کے برابر بھی عمر بن عبد العزیز نہیں ہو سکتے، جو اللہ نے صحابی کو مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share